الحمد لمن له الحمد وله الصفات الكبرياء وله الثناء الغراء تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا محمدا أحمدا محمودا ومحبوبا ومقصودا عبد الله ونبيه ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دنیا کی زندگی کے اندر جس بندے کے دل دماغ کے اندر اللہ رب العزت کے جلال اور غضب کا خوف اور ڈر پیدا ہو گیا، وہ دنیا اور آخرت کے عذاب سے محفوظ اور مامون ہو گیا۔ اس دنیا کی زندگی کے اندر جس آدمی نے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر دل سے نکال لیا، نڈر ہو گیا، بے خوف ہو گیا، بے امن ہو گیا، تو وہ آدمی دنیاوی عذاب سے بھی نہیں بچ سکتا، اخروی عذاب سے بھی نہیں بچ سکتا۔ عذاب الہی سے بچنے کا واحد اور ایک علاج قرآن مقدس نے بتایا ہے کہ رحمت کا مستحق بننا چاہتا ہے، مغفرت کا مستحق بننا چاہتا ہے، جہنم کی آگ سے نجات چاہتا ہے، تو پھر اپنے دل کے اندر تقوی پیدا کر لے۔ تقوی نام ہے اس چیز کا کہ آدمی ایک ایک قدم پر اس اللہ سے ڈرتا رہے، اتنا اللہ کا ڈر اور خوف دل کے اندر غالب ہو جائے کہ آدمی دن رات اسی خوف کے اندر، اسی غم کے اندر
روز بروز کمزور ہوتا جائے کہ اللہ کا ڈر اتنا دل میں غالب آ گیا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، میرا حشر نشر کیا ہوگا، میرا حساب و کتاب کیسا ہوگا، میں میدان قیامت کے اندر آیا شرمندہ ہوں گا یا اللہ کے عذاب کا مستحق ہوں گا، میرا فیصلہ جنت والا ہوگا جہنم والا ہوگا۔ یہ سارے تصورات اور خیالات جب دل کے اندر پیدا ہوں گے تو اس وقت انسان کے دل کے اندر تقوی آ جائے گا، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا، اللہ کا خوف غالب رہے گا۔ آدمی کوئی کام بھی کرنے لگے گا تو سب سے پہلے یہ سوچے گا کہ اس کام میں میرے اللہ کی ناراضگی تو نہیں آ رہی۔ جو قوم بھی دنیا کے اندر نڈر ہو گئی، بے خوف ہو گئی، بے خطر ہو گئی اور سرکشی اور بغاوت کے اندر روز بروز بڑھتی گئی، اس قوم کا نتیجہ سوائے ہلاکت اور بربادی کے دنیا کے اندر اور کوئی نہیں رہا۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں دنیا کا عذاب یہ تو بطور نمونہ ہوتا ہے، والا عذاب الآخرت اکبر، اصل عذاب تو میں نے اگلے جہان والا تیار کیا ہوا ہے۔ جس عذاب کی ہولناکی کا منظر قرآن مقدس نے بیان کیا ہے کہ وہ اتنا عذاب ہولناک ہوگا کہ اس عذاب کی ہولناکی کو دیکھ کے ہر آدمی کہے گا یا رب نفسی نفسی نفسی، اللہ میرا خیال کرنا میرا خیال کرنا، مجھے بچانا مجھے بچانا۔ نہ وہاں باپ کو بیٹے کا خیال ہوگا، نہ خاوند کو بیوی کا خیال ہوگا، نہ ماں کو بیٹی کا خیال ہوگا، حتیٰ کہ ہر آدمی نفسا نفسی کے عالم کے اندر اپنا خیال کرے گا، کسی دوسرے کا۔ وہ ہولناکی کا منظر ہوگا، شدت اور حرارت اور سختی کا دن ہوگا۔ اس لیے دنیا کے اندر جس آدمی کے دل دماغ کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا تو وہ اللہ کی برکات کا مستحق ہو جاتا ہے۔ یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ برکت کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، تو اس مہینے کے اندر رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ تو تقوی، برکت کو حاصل کرنے کا ذریعہ تو تقوی، مغفرت کو حاصل کرنے کا ذریعہ تو تقوی، جنت کا حصول ہے تو تقوی، جہنم سے دوری ہے تو تقوی، اللہ کی رضا ہے تو تقوی، اللہ سے وفا ہے تو تقوی، اللہ سے حیا ہے تو تقوی، اللہ کے ساتھ تعلق ہے تو تقوی، اللہ کی عبادت میں ہے تو تقوی، اطاعت میں ہے تو تقوی، اطاعت میں ہے تو تقوی، اجابت میں ہے تو تقوی، نظامت میں ہے تو تقوی، امامت میں ہے تو تقوی، خطابت میں ہے تو تقوی۔ جب تک دل میں تقوی نہیں آئے گا اس وقت تک ایمان پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ ایمان رہتا ہی ان دو چیزوں کے درمیان کے اندر ہے کہ آدمی کو جنت کی امید ہوتی ہے اور اللہ کے عذاب کا ڈر ہوتا ہے، تب اس لیے انسان کے درمیان دل کے اندر ایمان کی سلامتی اور بقا پیدا ہوتی ہے۔ اگر ایمان سلامت نہیں رہتا تو تقوی نہ ہونے کی وجہ سے، اگر ایمان پر بربادی آتی ہے تو تقوی نہ ہونے کی وجہ سے، اگر عمل تباہ ہوتے ہیں تو تقوی نہ ہونے کی وجہ سے، عذاب الہی روز بروز بڑھتے جاتے ہیں تو تقوی نہ ہونے کی وجہ سے۔ اگر تقوی دل کے اندر آج ہی پیدا ہو جائے تو اللہ کریم فرماتے ہیں میری رحمت کے آنے کی اب بھی دیر نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت گئے نا کوہ طور پر، تو پیچھے جتنے بنی اسرائیلی تھے انہوں نے ایک گائے کا بچڑا بنا کے تو اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ اس کی پوجا پاٹ کیا کر دی؟ شروع کر دی۔ گویا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا یہ عذاب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ جب ایک آدمی اللہ کی عبادت چھوڑ دیتا ہے تو اللہ صاف ظاہر پھر ناراض ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ قوم تو گمراہ ہو چکی ہے، شرک کے اندر مبتلا ہو چکی ہے۔ ان کو سمجھایا کہ انسان بن جاؤ، یہ کیا کام شروع کر دیا ہے؟ میرے بعد تم نے فوراً ہی اللہ کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کا ڈر اور تقوی تمہارے دلوں سے نکل گیا ہے، جلدی کرو توبہ کرو۔ انہوں نے کہا ہم توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کریم فرماتے میرا پیغمبر ایویں انہاں دی توبہ قبول نہیں کرنی، توبہ دا طریقہ میں اتو تینوں دساں۔
جنج میں آکھاں اج توبہ کرسن تا قبول ہونی ہے ورنہ قبول نہیں ہونی ہے۔ جس ٹائم اللہ پاک نے علاج دسیا ہے، موسیٰ علیہ السلام آکھے اللہ دسو جی، اللہ کریم فرماتا انہاں نو آک سارے ایک کوٹھے وچ جمع ہو ونجو، جنہ جنہ اللہ نو چھوڑ کے اللہ دا تقوی اختیار نہیں کیتا، اللہ دا ڈر دل وچ نہیں رکھیا، جن جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی ہے اللہ کے علاوہ، ان تمام لوگوں کو ایک کمرے اور کوٹھے کے اندر بند کر دیا جائے اور ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار دے دی جائے، تلوار کے ساتھ ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دے۔ ایک دوسرے کو کیا کرے؟ قتل کرنا شروع کر دے، مارے، بیٹا باپ کو مارے، باپ بیٹا مارے، اسی طرح ماں اپنی بیٹی کو مارنا شروع کر دے، بیٹی ماں کو مارنا شروع کر دے، ایک دوسرے کو رشتہ دار مار رہے ہیں، قریبی مار رہے ہیں، بعیدی مار رہے ہیں۔ قتل کرنے کی صورت کے اندر ان کی توبہ قبول ہوگی، ویسے قبول نہیں ہوگی۔ اللہ پاک سے درخواست کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، یا اللہ اس قتل تو علاوہ ایویں اگر تیرے دربار چ توبہ کر لو ان تے قبول کر لے سے۔ اللہ فرماندا ہے نہ ایویں قبول نہیں کرنی۔ ہاں اللہ کریم فرماندا ہے ایک گناہ انہاں کیتا ہے، اس گناہ دی سزا قتل تو علاوہ توبہ قبول نہیں ہونی۔ ہاں اللہ فرماندے میرا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ایک قوم تے امت ایسی آونی ہے تیرے بعد جیڑی ہمالیہ پہاڑ دے برابر ہی گناہ کر کے آوے، چھڑا دل چ ڈر رکھ کے تے ایک آنسو میرے سامنے رو کے چ بہا کے سٹے تے سارے گناہ معاف کر دے سا۔ اللہ او کیڑی قوم تے امت آونی ہے؟ اللہ کریم فرماتا ہے میرے محمد دی امت دا کوئی بندہ اگر ہمالیہ پہاڑ دے برابر گناہ کر کے آیا تے او دے دل وچ ڈر تے خطرہ تے خوف غالب آ گیا، جس دن او دے دل وچ تقوی پیدا ہویا گناہاں دا صفایا ہو جاسی، اسے دن گناہ مٹ جاسن، ختم ہو جاسن۔ تا اللہ کریم فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا علیہم برکات من السماء والارض۔ اللہ کریم فرماتے اے میرے پاک پیغمبر، آپ ان کو میری طرف سے یہ پیغام سنا دیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ، اگر یہ بستی والے، اگر یہ مکے والے، یہ مدینے والے، یہ طائف والے، جہاں جہاں بھی تیرے نام لیوا رہتے ہیں، جہاں جہاں بھی تیری امت کا کوئی فرد رہتا ہے، ان کو یہ میرا پیغام سنا لے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ، اگر وہ بستی والے، وہ شہروں والے، وہ ملکوں والے، وہ آبادیوں والے آج بھی اپنے روٹھے رب کو منانے کے لیے تیار ہو جائے، آج بھی میری رحمت کی طلبگار بن جائے، آج مغفرت چاہتے ہیں، آج رحمت چاہتے ہیں، آج اپنے گناہوں کو ختم کروانا چاہتے ہیں، تو میرے پیغمبر ان کو بتاؤ آمنو، ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ۔ اللہ کلمہ تو انہوں نے پڑھ لیا ہے، اسلام کے دائرے میں تو داخل ہو چکے ہیں، اب کون سا ایمان انہوں نے لانا ہے؟ اللہ فرماتے ایمان اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک واتقوا، جب تک دلوں کے اندر اس اللہ کا ڈر اور خوف پیدا نہ ہو جائے۔ ایماندار آدمی کی نشانی کیا ہے کہ وہ کس سے ڈرتا ہے؟ اور کسی سے ڈرتا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص ایک اللہ سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے، اور جو آدمی ہر چیز سے ڈرتا ہے اور اللہ سے نہیں ڈرتا تو پھر وہ آدمی ہر چیز سے ڈرے گا، ہر چیز سے خوف کھائے گا۔ تمام کائنات کی چیزیں اگر مسخر ہو جاتی ہیں، اس بندے کے تابع ہو جاتی ہیں، اس وقت جب اس کے دل میں صرف کس کا ڈر ہوتا ہے؟
اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی والے، اگر یہ شہر والے ایمان لے آئے، ایمان کی صورت یہ ہے وَاتَّقَوْا، ڈر جائے، اپنے دلوں کے اندر ڈر پیدا کر لے، عذاب الہی سے ڈرنا شروع کر دے، عذاب جہنم سے ڈرنا شروع کر دے۔ جب یہ لوگ ڈرنا شروع کر دیں گے، ان کے دل دماغ میں تقویٰ آ جائے گا، عذاب الہی سے خوف زدہ ہو جائیں گے، اللہ پھر تیری طرف سے کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے آؤ پھر میرا پہلا انعام سنو، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلا میرا انعام یہ ہوگا، آسمان کے دروازے کھول کے برکتوں کی بارشیں برسا دوں گا۔ لَفَتَحْنَا آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، برکت ہی برکت نازل ہوگی۔ جو آسمان غضب الہی کی وجہ سے پتھر برسا رہا ہے، جو آسمان یالا باری کر رہا ہے، جس آسمان سے کالی گھٹائیں آندھیاں آ رہی ہیں، تند و تیز جکھڑ چل رہے ہیں اور دنیا کو تباہی اور بربادی کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے، اللہ فرماتے ہیں اسی آسمان کو حکم دوں گا فتحنا علیہم برکات من السماء والارض، آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دوں گا، زمین کے اندر برکتوں کے دروازے کھول دوں گا، پھر زمین بھی ان کے لیے خیر بن جائے گی، آسمان بھی خیر بن جائے گا۔ اس وقت خیر ہوگا جس وقت دلوں میں تقویٰ ہوگا، اگر دل سے تقویٰ نکل گیا تو آسمان بھی شر برسائے گا، زمین سے بھی شر ہوگا، زمین کا امن ختم ہو جائے گا، زمین کی سلامتی ختم ہو جائے گی، زمین کے اندر وہ امن نہیں رہے گا، زمین کے اندر وہ برکت نہیں رہے گی۔ جس زمین سے پھل کھاتے ہو، جس زمین سے اناج اگتے ہیں، جس زمین سے کھیتیاں لہلاتی ہیں، جس زمین سے برکات کی بارشیں برستی رہتی ہے، وہ زمین قحط سالی کا شکار ہو جائے گی، اس زمین سے کچھ بھی نہیں نکلے گا سوا عذاب کے، سوا عذاب کے۔ پہلے تو یہ زمین برکت کا باعث ہے، ہمارے سکون اور آرام کا باعث ہے، لیکن یہی زمین عذاب کا نمونہ بن جائے گی جب دل میں تقویٰ ختم ہو جائے گا، یہی زمین انسان کے لیے شر اور فساد بن جائے گی، یہی زمین ان کی بربادی کا سبب بن جائے گی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں زمین کی برکت ملے گی تو تقویٰ سے، آسمان کی برکت ملے گی تو تقویٰ سے۔ اگر یہ چیز تمہارے دلوں کے اندر آ گئی تو پھر زمین و آسمان سے برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، اگر یہ چیز ختم ہو گئی تو پھر دنیا اور آخرت کے اندر نہ برکت نصیب، نہ رحمت نصیب، نہ مغفرت نصیب، نہ اللہ کا فضل نصیب، نہ اللہ کا کرم نصیب۔ یہ ساری چیزیں ملتی ہیں بندے کو تقویٰ کے سر پر، اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے ملتی ہے۔ جب تک انسان اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اس وقت تک اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ عین لا تری اعینہم، او لوگوں تین آنکھیں اللہ نے دنیا کے اندر ایسی بنائی ہے، جو تین آنکھیں ایسی ہیں جو عذاب الہی کو کبھی اپنی آنکھوں سے وہ لوگ نہیں دیکھیں گے۔ وہ کتنے لوگ ہیں؟ تین قسم کے لوگ ہیں، وہ تین آنکھیں ہیں جو عذاب سے محفوظ رہیں گی، عذاب الہی سے بچ جائیں گی۔ اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں عین حرست فی سبیل اللہ، اس نو جگہ سٹ
کی خیال ہے تھوڑا؟ سارے جگاواں کہ آپ ہی جاگ سو ہے؟ جاگ گئے ہو؟ عین حرست فی سبیل اللہ، وہ آنکھ بھی اللہ کا عذاب نہیں دیکھے گی، وہ آنکھ بھی عذاب الہی کا شکار نہیں ہوگی جس آنکھ نے اللہ کے راستے میں رات کو جاگ کے پہرا دیا، جس آنکھ نے اللہ کے راستے کے اندر پہرا دیا۔ یعنی جس طرح مجاہدین ہوتے ہیں، کچھ سوتے ہیں، کچھ جاگ کے پہرا دیتے رہتے ہیں، کوئی اللہ کے راستے کے اندر جاگتے رہتے ہیں، جس آنکھ نے رات کو جاگ کے پہرا دیا، حراست جاگنے والی آنکھ، اللہ کے راستے کے اندر پہرا دینے والی آنکھ، یہ آنکھ بھی عذاب نہیں دیکھے گی، یہ آنکھ بھی عذاب نہیں دیکھے گی۔ بقت عن خشیت اللہ، اور جو آنکھ اللہ کے ڈر کی وجہ سے روتی ہے، آنسو بہاتی ہے، وہ آنکھ بھی جہنم دی اگ نہیں ویکھنی، اس آنکھ نے بھی۔ اس واسطے اللہ دے پاک رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے نو لوگو، جس اکھ وچوں ایک قطرہ آنسو دا نکلے ہے، کیا نکلے ہے؟ ایک قطرہ آنسو دا نکلے ہے، اللہ دے ڈر دی وجہ دے نال نکل پیا ہے، اللہ دے خوف دی وجہ دے نال نکل پیا ہے، چاہے او قطرہ آنسو دا مکھی دے سر دے برابر ہی کیوں نہ ہوئے۔ اللہ دے پاک رسول فرماندے نے ایو جی اکھ دے اتے اللہ نے جہنم دی اگ حرام کر دیتی، جہنم دی اگ نو کی کیتا؟ حرام کر دیتا ہے۔ عین بقت عن خشیت اللہ، جیڑی اکھ اللہ دے ڈر دی وجہ دے نال رو پئیے، او اکھ بھی جہنم دے عذاب نو ویکھنا، اس اکھ نے بھی عذاب الہی نو نہیں دیکھنا۔ جیڑی اکھ اللہ دے رستے دے اندر پہرا دے کے آئیے، اس اکھ نے بھی عذاب الہی نو نہیں ویکھنا۔ جیڑی اللہ دے ڈر دی وجہ دے نال رو پئیے تے آنسو دے قطرے بہا دتے نے۔ اس وقت صحابہ کرام دا تا اے حال ہوندا اے، اللہ دے پاک رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک تقریر دے اندر قرآن دی آیت تلاوت کیتی ہے، اس تلاوت دے اندر اللہ دے پاک رسول پڑھ رہے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اللہ کے پاک رسول نے جب یہ آیت تلاوت کی کہ اے اہل ایمان، بچاؤ اپنی جان کو، بچاؤ اہل و عیال کی جان کو۔ کس سے بچاؤ؟ کس سے بچاؤ؟ جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے محفوظ کر لو۔ کون سی جہنم کی آگ ہے؟ وقودها الناس والحجارہ، جس جہنم کی آگ کے اندر یا پتھر جلتے ہیں یا لوگ جلتے ہیں، اس جہنم کی شدت اور حدت اور حرارت سے اپنے آپ کو بچا لو، اپنے اہل و عیال کو بچا لو۔ جس وقت یہ آیت تلاوت ہوتی ہے، حضرت سلمان فارسی، کون؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت یہ آیت سنتے ہیں تو رو رو کے حالوں بے حال ہوئے نے۔ جیڑی مجلس سے آیت سنیے اٹھ کے تے لگے گئے، اتو اٹھ کے پہلے روندے رہ گئے، رونے تو بعد جلدی جلدی اٹھ کے لگے گئے۔ 3 دن گزر گئے، سلمان فارسی دوبارہ محفل دے اندر نہیں آیا۔ اللہ دے پاک رسول فرماندے نے او میرے یارو، سلمان مینوں نظر نہیں پیاندا، کتھے چلا گیا ہے؟ ونجو نو تلاش کر کے لے کے آؤ۔ صحابی دوڑ کے ونجے تا پہاڑ دے درمیان وچ روندا بیٹھا ہے۔
کتھے پہ روندا ہے؟ ایک پہاڑی دی وادی دے اندر بہ کے سلمان رو رو کے حالوں بیال ہوندا پیا ہے. زمین دی اتوں مٹی چاہ کے اپنے سارے پیا پاندا ہے تے آدھا بیٹھا ہے ہائے اللہ اس اگ کولوں کس طرح بچاں، اس اگ کولوں میرا کی حال ہونا ہے جدی شدت اتنی ہونی ہے کہ پتھراں نوں وی اگ لگ ونجنی ہے، پتھر بھی اتنے اگ بن ونجنے نے، لوگاں دا ستیا ناس ہو کے ذلیل ہو ونجنے، سارے دے سارے جل کے خاک ہو ونجنے. اے میرا اللہ میرا کے بنسی. حضرت سلمان فارسی اس حال دے اندر روندے پین. صحابی نے پیغام دیتا ہے کہ رسول کریم تینوں بلا رہے ہیں. حضرت سلمان لبیک کہندی ہویا جلدی جلدی آ گیا. نبی کریم دی خدمت حاضر ہوئے. اللہ دے پاک رسول فرماندے او سلمان تو کتھے چلیا گیا ہے؟ 3 دن ہو گئے تو میری مجلس وچ نہیں آیا. آکھے یا رسول اللہ جڑی میں 3 دن پہلے آیت سنی ہے او دی وجہ نال میں تا بالکل خوف زدہ ہو گیا. میرے دل وچ ڈر اتنا پیدا ہوا ہے جو آون دی ہمت بھی میرے اندر نہیں رہی. اللہ دے پاک رسول فرماندے او سلمان تیرا نا انہاں لوگاں وچ کوئی نہیں، تیرا نا انہاں لوگاں وچ کوئی نہیں. اے سلمان لوگ جنت نو منگ دن تے طلب کر دن، جنت تیری انتظار پہ کر دیے، جنت تیری انتظار پہ کر دیے. اگر دل وچ اتنا تقوی تے خوف تے ڈر پیدا ہو ونجے تے جنت بھی منتظر ہوندی ہے. جنت جہنم دا تھوڑا جہا مناظر ویکھو. جہنم اپنی جگہ تے پکار رہی ہے، جنت اپنی جگہ تے پکار رہی ہے. ایو جے لوگاں دا انتظار پہ ہوندا ہے. جہنم اللہ نو، جنت اللہ نو آرزو کر کے آدھی اے اللہ میرے پھل پک کے تیار ہو گئے، میرے درخت جوان ہو گئے، میری نہراں دے اندر جوش و خروش آ گئی ہے، شہد دی نہراں تیار ہو گئی ہیں، دودھ دی نہراں ہو گئی ہیں، شرابن طہورا دیا نہراں تیار ہو گئی ہیں، پھل تے میوے جات ثمرات سارے تیار ہو گئے، پک گئے. اللہ او لوگ کدو آونے تیرے مہمان میری جنت دے اندر جنہاں نے اس نہراں تو دودھ بھی پیونا ہے، شرابن طہورا بھی پیونا ہے، سلسبیل بھی پیونا ہے، مان طہور بھی پیونا ہے. اے ساری چیزاں جنہاں واسطے بنایا نہیں اللہ انہاں نو جلدی بھیج میرے اندر تاکہ وہ آ کے مزے لٹن، آ کے میرے اندر مزے لٹن. جنت طلب پہ کر دی ہوندی ہے، جنت انتظار کر رہی ہوندی. جنت کے کر دیے انتظار کر رہی ہوندی ہے، اس طلب دے اندر ہوندی ہے کہ اللہ او لوگ تیرے کدو آونے جڑے زمین تے تیرے کولو ڈر ڈر کے وقت پہ گزار دینے. جنت انہاں دی منتظر ہو رہی ہوندی ہے. دوے نمبر تے جہنم پکار دیے اے میرا اللہ میں جہنم دا جڑا کوٹھا تے مکان بنایا ہن اتنی شدت میرے اندر ہو گئی ہے میں آپ ہی برداشت نہیں کر سکتی پئی. اتنی حرارت آ گئی ہے، اتنی گرمی آ گئی ہے کہ ہن تا شعلے باہر پہ نکل دین. اللہ او بد نصیب تے بدبخت لوگ جڑے تیرے کولو ڈر کے ٹائم پاس نہیں کر دے انہاں نو جلدی بھیج میرے اندر تاکہ میں انہاں نال رگڑا چاڑا، تاکہ میں انہاں نو سزا دیواں. جہنم انہاں لوگاں دا انتظار پہ کر دیے تے جنت انہاں لوگاں دا انتظار پہ کر دی. چونکہ دوہے طبقے موجود ہیں نا، اللہ کولو نہ ڈر ہو کے زندگی گزارن والے بھی موجود ہیں، اللہ کولو ڈر ڈر کے زندگی گزارن والے بھی موجود ہیں. جنت کنہ لوگاں دے انتظار پہ کر دیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گشت پہ کر دینے، گشت کر دیاں سواری دے اتے سوار ایک مکان دے کونے وچوں گزرن تے قرآن دی تلاوت دی آواز آئی ہے. کس چیز دی آواز آئی ہے؟ قرآن پاک دی تلاوت دی آواز آئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
گزردیاں ہویا جڑے ویلے کنا تے آواز آئی اللہ دے کلام دی فوراً اتھے سواری نو روک دیتا ہے. اس گھر وچوں آواز پی آندی ہے وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا. سورت طور دی تلاوت پی ہوندی ہے. گھر وچ تلاوت کرن والا تلاوت پیا کردا ہے. اچانک حضرت عمر دے کن وچ آواز آئی ہے جو اللہ دا قرآن پہ آکھدا ہے وَالطُّورِ او لوگو مینوں طور پہاڑ دی قسم ہے. کس پہاڑ دی؟ اس پہاڑ دی قسم ہے جس دے اتے موسیٰ کلیم اللہ نال میں گلاں کیتیاں. موسیٰ کلیم اللہ نال ہم کلامی ہوئی ہیں. مینو آباد گھر دی قسم ہے جتے فرشتے بھی طواف پہ کردے ہوندے نے. اس گھر دی قسم ہے لوگو والسقف المرفوع مینو بلند آسمان دے چھت دی قسم ہے لوگو والبحر المسجور اے دریا تے سمندر دیاں موجاں تے ٹھاٹاں تے باراں تے لہراں جیڑیاں دن رات تساں تکدے رہ ویندے ہو. مینو سمندر دے ٹھاٹاں دی قسم ہے کائنات والے ہو. اے طور پہاڑ دی قسم چاہیے, کتاب مستور دی قسم چاہیے, رکے منشور دی قسم چاہیے, بیت معمور دی قسم چاہیے, بحر مسجور دی قسم چاہیے, سقف مرفوع دی قسم چاہیے. اللہ اتنیاں 6-7 قسماں پیا چاہندا ہے. آکھنا کہ چاہندا ہے مطلب کہ انہاں قسماں دا اللہ فرماندا ہے لوگو سن لو طور پہاڑ دی قسم ہے, بیت معمور دی قسم ہے, سقف مرفوع دی قسم ہے, رکے منشور دی قسم ہے, کتاب مستور دی قسم ہے. ان عذاب ربک لواقع ان عذاب ربک لواقع تیرے رب دا عذاب آون والا ہے واقع ہون والا ہے, ضرور آون والا ہے. ایسا عذاب آون والا ہے لوگو ما لہ من دافع جنوں دنیا دی طاقت ہٹا نہیں سکدی. دنیا دی طاقت ان عذاب ربک لواقع اللہ دا عذاب واقع ہون والا ہے, آون والا ہے. ایو جی عذاب سخت عذاب آون والا, سخت گیر عذاب آون والا. ان بطش ربک لشدید اتنا سخت پکڑ آون والی ہے. ما لہ من دافع اس عذاب نو دفع کرن والا کوئی نہیں, روکن والا کوئی نہیں, ہٹاون والا کوئی نہیں, بچاون والا کوئی نہیں. آیا ہے عذاب کی ہویا ہے, آیا کہ نہیں آیا, کسے بچایا, کدھر گیا غوث بہاول الحق, کدھر گیا بیڑے دھک, کدھر گیا داتا لاہور آلا, کدھر گیا شیخ عبد القادر جیلانی بغداد آلا جنہاں نو بلا بلا کے تو تھکدا کوئی نہیں, تیری زبان کدے تھکدی کوئی نہیں. ہر ٹائم تو غیراں نو بلاویں, ہر ٹائم تو غیراں نال لو لگاویں, ہر ٹائم تو قبراں تے جاویں, ہر ٹائم مزاراں تے جاویں, ہر ٹائم تو چادراں چڑھاویں, ہر ٹائم تو پھول چڑھاویں, ہر ٹائم تو طواف کرے, ہر ٹائم تو ننگے نچاویں, ہر ٹائم کواریاں لے ونجے, ہر ٹائم تو جلوس کڈے, ہر ٹائم تو ماتم کرے, ہر ٹائم تو اتھے جلسے کرے, ہر ٹائم تو جا کے اتھے ماتم کر دیا ہویا, جلوس کٹ دیا ہویا, یاریاں مناندا ہویا, باریاں مناندا ہویا, اتھے ون کے میلے کرے, اتھے ون کے روحیلے کرے, اتھے ون کے تو چلے کٹے. اللہ فرماندا ہے اتنیاں تو منتاں جو کیتیاں نہیں, اتنیاں عبادتاں جو کیتیاں نہیں, اتنا تو انہاں نو بلاندا جو رہ گیا ہے, پکاردا جو رہ گیا ہے. اللہ فرماندا ہے بلا حل من شرکاء کدھر گئے جنہاں نو میرا شریک بنانا رہ گیا ہے. اج داتا بھی قبر چے, اج آقا بھی قبر چے, اج جیلانی بھی قبر چے, ملتانی بھی قبر چے, بہاول حق بھی قبر چے, سارے موجود ان پر عذاب نہیں ہٹیا. وت بھی عذاب معلوم ہوندا وت کون ہٹاون والا ہے, جیڑا بھیج سی ہٹاسی بھی او, جیڑا بھیج سی ہٹاسی بھی او ہٹاون والا ہے. او دے علاوہ کسے دی طاقت
مشرکا اج منون جی اونج عقل نہیں آئی تو اج اللہ نے اکھاں نال وکھا دیتا ہے کہ میری طاقت دا مظہر جدو ہوندا ہے، میری طاقت اتنی لازوال تے بے مثال طاقت ہے، جدو میں اپنی طاقت نو ظاہر کرن تے آ جاواں دنیا دی طاقتاں ناکام ہو جاندیاں۔ انج ہے کہ نہیں؟ تقریباً 100 مرتبہ زلزلہ مانسہرے دے علاقے وچ آیا، کسے بچایا؟ ایک دن 24 گھنٹے دے اندر 100 واری بھی زلزلہ آ رہا ہے، 24 مرتبہ آ رہے ہیں، مکان گردے جا رہے ہیں، قبرستان مٹتے جا رہے ہیں، مساجد گردیاں جا رہی ہیں، مدارس گردے جا رہے ہیں، پر کوئی بچاون والا اللہ آپ جو آتا ہے ما لہ من دافع، کوئی نہیں بچاون والا۔ جس ٹائم میں آیت سنیے حضرت عمر نے کہ سنیے پتھر دل دی گل نہیں، کس دل دی گل نہیں؟ جڑے دل سینے دے اندر جڑے پتھراں نو بند کر کے چلدے پھردے جا رہے ہیں، کھاندے پیندے لوگ جا رہے ہیں، انہاں لوگاں دی گل کوئی نہیں جنہاں دے سینے دے اندر بوٹی تے لوتھڑا موجود ہے، انہاں لوگاں دا ذکر پیا ہوندا ہے، جنہاں لوگاں دی انتظار جنت بھی کردی ہے۔ او لوگ جڑے ویلے گزردے نے قرآن دی آیت انہاں دے کنا تے پہنچدی ہے، جو ہی آواز سنیے کہ اللہ پیا دے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا۔ جس دن اللہ دا عذاب واقع ہوئے، جس دن اللہ دا عذاب آوے، اس دن آسمان بھی کم وجنا ہے، آسمان دے اندر بھی لرزاں تاری ہو وجنی ہے، زمین دے اندر بھی لرزاں تاری ہو وجنی ہے۔ اے جڑے اچے اچے پہاڑ نظر پہ آندے، بلند و بالا پہاڑ نظر پہ آندے، جڑے مضبوطی دے کل تے میخا نظر پہ آندے نے، تسیر الجبال سیرا، اللہ فرماندے نے فاما او پہاڑ جنہاں نو میں اچا ٹیلا بنا کے مضبوطی دا میدان چا بنایا، کل ایہن المنفوش، جڑے ویلے میرا عذاب آیا اتنے مضبوط پہاڑ تانوں انج ریزا ریزا ہو کے نظر آسل جویں تیز آندھی دے اندر روئی پئی اڑدی ہوے۔ اللہ فرماندا ہے پہاڑاں نو چلا دیتا وجنا ہے، اپنی جگہ تو ہٹا دیتا وجنا ہے۔ ایسے مقام بھی آئے نے زلزلے دے اندر جتھے پہاڑ مکمل پھٹ گئے نے اور زمین دے اندر دھنس کے تلے چلے گئے نے۔ اللہ نے او منظر بھی لوگاں نو وکھا دیتا ہے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑے ویلے آیت سنیے تلاوت ختم ہوئی ہے، حضرت عمر نے گشت چھوڑ کے تے سیدھا اپنے گھر دے اندر چلے گئے، 1 مہینے تو نہیں بیمار رہ گئے۔ کتنا؟ 1 مہینے تو نہیں اس عذاب الہی دیا وعیداں سن کے، اللہ دے قرآن دی آیتاں سن کے 1 مہینے تو نہیں مکمل بیمار ٹکے رہ گئے نے۔ لوگ پوچھنے جاندن بیماری کیویں، ڈاکٹر کولوں لے جاواں، حکیم کولوں لے جاواں، کوئی دوائی علاج کرا امیر المومنین۔ حضرت عمر دے نا مینوں او بیماری نہیں جیڑی تساں پہ سمجھ دے ہو، میرے دل دے اندر تا اللہ دا ڈر تے تقوی غالب آ گیا ہے کہ اللہ دا اتنی سخت عذاب آون والا ہے اور اساں مزے دیاں نیندراں پہ کر دے، اللہ دا اتنی عذاب آون والا ہے اساں بے خوف ہو کے زندگی گزار رہے۔ میں تا اس ڈر دی وجہ دے نال رو رہی اور بیمار ہو گیا۔ اس واسطے اللہ پاک نے شرط ہی ایسی لائی ہے کہ میری رحمت کا مستحق بننا چاہتا ہے، میرے عذاب تو بچنا چاہتا ہے تے دل چ کے شے پیدا کر، دل چ تقوی پیدا کر لے، ڈر پیدا کر لے۔ اللہ دے پاک رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، کہ پڑھ رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک صحابی کہتا ہے میں قریب ہو کے اللہ کے پاک رسول کے کھڑا ہو جاتا ہوں، نبی کریم کے دل سے آواز اس طرح نکلتی ہے جس طرح چکی چل رہی ہو۔
جس طرح کیا چل رہی ہو؟ چکی چل رہی ہو، ہانڈی ابلنے کی آواز آتی ہے، چکی چلنے کی آواز آتی ہے. اللہ کے پاک رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کی حالت میں کھڑے ہیں اور اللہ کا خوف اور تقوی دل میں اتنا غالب ہے کہ اس خوف کی وجہ سے ہانڈی کے ابلنے کی آوازیں نکل رہی ہیں، چکی کے چلنے کی آوازیں نکل رہی ہیں. اور صحابی کہتا ہے میں حیران سرگردان ہو کے سن رہا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے. بعد میں پوچھتا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ کے پاک رسول فرماتے میں اس جہنم کی شدت سے ڈر رہا ہوں جس کا اللہ نے منظر قرآن میں بیان کیا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بار بار صحابہ کرام کے سامنے اس قسم کی آیات تلاوت کیا کرتے تھے. اللہ کے پاک رسول نے ایک دفعہ آیت تلاوت کی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. او لوگو ڈر جاؤ، اللہ کو لو کہ کرو ڈر جاؤ، تقوی پیدا کر لو اپنے دل دماغ دے اندر. جے رحمت لینا چاہتے ہو، جے جنت لینا چاہتے ہو، جے جہنم تو بچنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اللہ کو لو تقوی اختیار کر لو تے ڈر لو. اللہ دے پاک رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جڑے ویلے آیت تلاوت کیتی ہے، اللہ دے پاک رسول آیت تلاوت کر رہے ہیں تے سارے صحابہ کرام رو رہے ہیں. سارے صحابہ کرام رو رہے ہیں. ایک حبشی غلام ہے اس نے جڑے ویلے اے آیت اپنے دور دے اندر سنی ہے جو اللہ پیادا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. او دن وڈا عظیم ہونا ہے، او دن وڈا عجیب و غریب ہونا ہے جس دن دے اندر زمین ہی ہل ونجنی، آسمان ہی ہل ونجنا، ساریاں چیزاں دے اندر لرزہ تاری ہو ونجنی ہے، لرزہ بر اندام ہو ونجنا ہے. جدوں کائنات دا نظام او بڑی عجیب و غریب چیز ہونی ہے، انوکھا منظر ہو. ایک صحابی حبشی غلام ہے، او تا رو رو کے دھاڑ پیا ماردا ہے، چیخو پکار پیا کردا ہے، ہائے اللہ ساڈا کیوں سی. او اتنا رویا ہے اللہ دے ڈر دی وجہ دے نال جو فوراً جبریل امین آ گیا ہے. کون آ گیا؟ فوراً جبریل امین آ گیا ہے. آ کے پوچھدا ہے یا رسول اللہ اے بندہ جڑا تہاڈی محفل دے اندر اتنا رویا ہے جے دے روون دی آواز آسماناں تے آئی ہے، آسماناں دے اندر لرزہ تاری ہو گئی ہے، او اتنی اللہ دے ڈر دی وجہ نال رویا ہے، او کون ہے؟ نبی کریم فرماندے اے میرا حبشی غلام ہے جڑا اے آیت سن کے تے ڈر گیا، اللہ کولوں خوف زدہ ہو گیا ہے. حضرت جبریل امین فرماندے اے اللہ دے پاک رسول جی اللہ پاک پیاد ہے اس بندے نو آنکھ میرے طرف جنت مبارک ہووی. جنت کے ہووی؟ یہ جنت کس وجہ تو ملدی پی؟ کیڑے عمل نال؟ تقوی نال. جو تقوی دل چ ختم ہو ونجے تو وت جنت چ جاون والی گل نظر نہیں آندی. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. اس واسطے اللہ کریم فرماتے ہیں لوگوں ڈر جاؤ اس آگ سے، ڈر جاؤ اس آگ سے جس آگ کا ایندھن لوگ بنیں گے اور پتھر بنیں گے. جہنم کے اندر جو پتھر جل رہے ہیں وہ پتھر اتنا وزنی پتھر ہے، اگر ایک پتھر جہنم کا نکال کے ہمالیہ پہاڑ کے اوپر رکھ دیا جائے تو اس پہاڑ کی گرمی اور شدت کی وجہ سے، اس ایک پتھر کی وجہ سے وہ سارا پہاڑ گرم ہو جائے گا. اس گرمی کے اندر، حرارت کے اندر، اس پتھر کی گرمی کی وجہ سے سارا پہاڑ پگھل کے پانی بن جائے گا. سارا پہاڑ پگھل کے پانی بن جائے گا، سیاہ پانی بن جائے گا. اسی لیے جہنم کی آگ کی شدت کا یہ منظر ہے. اللہ کے پاک رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کو 1000 سال تک سلگایا گیا، او دا رنگ سرخ نکلیا، او دا رنگ
سرخ نکل آیا وت اللہ حکم دیتا ہے 1000 سال ہور اینو رنگ دیو تے سلگا دیو وت اونوں جلایا گیا ہے او دے اندر مزید پتھر پے گئے او دا رنگ سفید ہو گیا ہے وہ رنگ سفید ہو گیا ہے اللہ پھر حکم دیتا ہے کہ دوبارہ اینو 1000 سال توڑی مزید دے اندر ایندھن پا کے پتھر پا کے سلگا دیتا ونجے دوبارہ سلگایا گیا ہے 1000 سال تو بعد وتو دا رنگ کالا سیاہ ہو گیا ہے جڑا اج تک وہ کالا سیاہ رنگ ہے وتو دے اندر تبدیلی کوئی نہیں آئی اللہ کریم فرماندے نے جڑے ویلے منظر ہو گیا ہے قیامت والے میدان دے اندر پھر اللہ کریم نے حکم دے جلدی کرو جہنم دیا فوجیں دے اندر پا دیو کہ پا دیو جہنم دیا فوجاں نو اس جہنم دی اگ دے اندر داخل کر دیو اللہ جہنم دی کتنی فوج ہونی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان بیس اہل النار 100,000 واحد او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول دے نے لاکھ بندہ اکٹھا ہونا ہے قیامت دے میدان دے اندر او دے وچوں ایک جنت دا مستحق ہونا ہے باقی سارے جہنمی فوج ہونی ہے کتنے بندے اکٹھے ہو سکتے 1,00,000 میرے خیال ہے پتہ تو لگ گیا سانو جو کہڑے کھاتے چ وجنا ہے 1,00,000 چو ایک جو شمار ہونا ہے جے دے دل چ اللہ دا ڈر ہونا ہے او ایک ہونا ہے تے باقی سارے نہ ڈر ہونا بادشاہ ساڈے علاقے عذاب اساں اما نے چھ او برباد پہ ہوندے او وڈے گناہگار ہن او بڑے ناہنجار ہن انہاں دی غلطیاں اساں تے نیکوکار نوتے دھاتے حاجی نمازی قاضی پروازی لوگ ہیں بادشاہ اساں تے سجدے کر کر کے تھک دے ہی کوئی نہیں رات دن اللہ کولو معافیا پہ منگدے ہیں توبہ توبہ پہ کر دے ساڈے اوتے عذاب نبی کریم فرماندے کتنے لوگ جمع ہونے 1,00,000 آدمی جمع ہونا ہے 1,00,000 آدمی چو ایک آدمی جنت چ جان دے قابل تے باقی سارے جہنمی ہونے اللہ کریم فرماندا ہے جلدی کرو جہنم دیا فوجاں نو اندر پا دیو گنتی شمار ہو رہی ہے لکھاں دی تعداد چو ایک ہی صحیح سالم بچ رہے ہیں جنوں جنت نصیب ہو رہی ہے باقی سارے جہنمی جہنم دا ایندھن بن رہے نے تا اللہ کریم فرماندا ہے وقودها الناس والحجارہ اے لوگ ہونے نے جڑے جہنم دے اندر جلنے نے جہنم دی شدت کتنی ہونی ہے اگر ایک جہنمی نو کتنے ایک جہنمی نو جس نو اللہ نے جلاونا جہنم دی اگ دے اندر اونوں کڈ کے چند لمحاں واسطے اللہ پاک دنیا تے بھیج دے وے دنیا دے اندر او دے سامنے 1,00,000 بندہ جمع ہوے کتنی 1,00,000 بندہ اس جہنمی دے سامنے پہ رہے جڑا جہنم دی شدت نو برداشت کر کے تے ایک واری نکل آیا ہے اگر وہ جہنمی 1,00,000 بندیاں دے سامنے ایک سا چ کڈے کی کرے ایک پھوکا مارے ایک سانس چا کڈے ایک سانس دے نال 1,00,000 بندہ راکھ ہو کے جل کے تے ختم ہو ونجے اتنی اس جہنم دی شدت تا نبی کریم فرمانے لوگو اس جہنم دی آگ تو ڈر جاؤ بچ جاؤ چاہے اس جہنم دی آگ دا ایک چنگارا کھجور دے دانے دے برابر ہی کیوں نہ ہوئے اس تو بھی بچ بچ کے رہو اتنی شدت ہونی ہے کہ جہنمی دے ایک سانس دے نال 1,00,000 بندے نو جلا کے راہ کر دیتا وجنا ہے اگر اس جہنم دے وچوں ایک پانی دا قطرہ زمین دے اتے اللہ سٹ دے وے تے ساری زمین دا پانی بھی کڑوا ہو ونجے ساری زمین دا پانی اس جہنم دی غسلین تے پیپ والا پانی او جڑا گناہاں دی سزا دی وجہ دے نال پیپ نکل رہی ہے غسلین نکل رہی ہے زخماں دا دھون جڑا نکل رہا ہے اگر او زمین دے اوتے پلٹ دتا ونجے سمندر بھی کڑوے ہو ونجن زمین دا پانی بھی کڑوا ہو ونجے حتیٰ کہ جڑے ویلے حساب و کتاب ہوے فرشتے کول کھلوتے ہوے اللہ کریم فرماندا ہے وا اما من اوتی کتابہ بشمالہ
فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادری ما حسابیا یا لیتہا کانت القاضیہ ما ہلک انی سلطانیہ. اللہ کریم فرماندے نے جڑے ویلے نامہ اعمال دتا ونجنا ہے، حساب و کتاب کیتا ونجنا ہے، ساری دنیا دے سامنے منظر پیش ہونا ہے، سارے نبی موجود ہونے، سارے ولی موجود ہونے، چھوٹے تے بڑے موجود ہونے، اول تے آخر موجود ہونے نے، سارے بنی آدم موجود ہونے نے. اللہ کریم فرماندا ہے میرا حکم ہونا ہے آڈا رو ونجنا ہے کہ اے دا نام اعمال کھبے ہاتھ دے اندر دتا ونجنا ہے. جڑے ویلے کسے بندے نو نام اعمال کھبے ہاتھ دے اندر ملنا ہے اسی ٹائم فرشتیاں دی چیخاں نکل ونجن، ہائے لوگوں اے ناکام ہو گیا ہے، برباد ہو گیا ہے، ماریا گیا ہے، تباہ ہو گیا ہے. اور جس بندے دا فیصلہ ہویا ہے کہ انہوں نام اعمال بائیں ہاتھ دے اندر دیونا ہے کھبے ہاتھ دے اندر دیونا ہے، اے تباہ و برباد ہو گیا ہے. جڑے ویلے انہوں نام اعمال ملنا ہے او تا منہ سر پٹنا شروع کر دیندا ہے، آدا لوگوں یا لیتنی لم اوت کتابیا، کاش کہ میں کدے انسان بھی نہ پڑھا، اج میں منظر اپنی اکھاں دے نال نہ ویکھاں، اج مینوں کتاب نہ ملیا، مینوں نامہ اعمال دا کتاب چا نہ ملیا، ولم ادری ما حسابیا، پتہ نہیں کتنے کتنے گناہ دے اندر جمع ہو گئے، کتنیاں کتنیاں بغاوتاں جمع ہو گئی نے، کتنیاں کتنیاں دے اندر سرکشیاں جمع ہو گئی نے. اس وقت میں دا ما ادری حسابیا، مینوں تا پتہ ہی کوئی نہیں مینوں کتنی بڑی سزا ملنی ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ، اللہ جدوں ماریا بھی مکا سٹیا دوبارہ اٹھاوے بھی نہ. جڑا میرا حال ہے، جڑے میرے عمل تے کرتوت اج لوگاں دے سامنے مینوں شرمندہ نہ کریا، بس قبر دے اندر مٹی نال مٹی ہو ونجا، دوبارہ اٹھنے دی نوبت نہ آویا. حل مالک انی سلطانیہ، اج میرا مال ہی کم نہیں آندا، اج میری بادشاہت بھی کم نہیں آندی، میری وزارت صدارت ہی کم نہیں پی آندی. جڑے ویلے بندہ پٹدا کھڑا ہونا منہ سر تے اللہ دے طرف آڈر ہونا فرشتیاں نو خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا. جہنم دے اندر 70 گز دا زنجیر ہے. کتنے گزاں دا؟ 70 گز دا زنجیر. اللہ آکھنا ہے او جڑا 70 سال ہزار ہو گئے انہوں جلدیاں جلدیاں گرم ہوندیاں اس زنجیر نو جہنم دی اگ چوں کڈ کے لے آؤ. اس بندے نو جنوں نام اعمال کھبے ہاتھ دے اندر ملے خذوہ، اینو پکڑو جکڑو فغلو، اس زنجیر دے اندر لپیٹ کے اینو رکھ دیو. لپیٹنے تو بعد خود مدو بڑھاون تو بعد جڑے ویلے گیند دی شکل بن ونجے وت جلال تے غضب دے ہتھاں دے اندر اینو گیند طرح ہاتھ وچ پا لو. ثم الجحیم صلو، وت غصے دے نال اینو جہنم دے اندر سٹ دیو. علیہم نار موصدہ، وت جہنم دا منہ ہی بند کر دیو تاکہ اس کتے دی آوازاں ہی باہر نہ آویں، کسے جنتی نو ڈسٹرب بھی نہ کرن، کسے جنتی نو بے قرار بھی نہ کرن. اس نامراد ذلیل نو جلدی کرو، جکڑو تے پکڑو تے دھکڑ دیو. جڑے ویلے زنجیر کڈیا ونجنا ہے او زنجیر جدا ایک کڑا صرف او تا 70 گز دا ہے، لیکن او دا ایک ول تے ایک کڑا اگر زمین دے اتے پہاڑاں دے اتے رکھ دیتا ونجے، اونچے پہاڑ دی چوٹی تے رکھ ونجے، اس ایک کڑے دی گرمی دی وجہ نال سارے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے زمین دے اندر دھنس ونجن. اتنی شدت اس زنجیر دے اندر جیڑی گز دے اندر 70 گزاں دے اندر جس ایک بندے نو لپیٹیا جا رہا ہے او بندے دی کیا طاقت ہے، کیا ہمت ہے، کیا جرأت ہے جدا وجود اتنی نازک کنڈا بھی برداشت نہیں کر سکدا، سر درد بھی برداشت نہیں کر سکدا، بخار دی گرمی برداشت نہیں کر سکدا. اس بندے نو او زنجیر دے اندر لپیٹیا ونجنا ہے. وت اللہ حکم دیونا انہوں جہنم دے اندر پا دیو، جہنم دی موری تے منہ دروازہ بھی بند کر دیو، ہونے دے نکلن دی کوئی گنجائش بھی. ہونے ماریا گیا
تے کچھ لوگ ایسے بھی ہونے خوش نصیب جنہاں نو اللہ پاک نے نام اعمال سجے ہاتھ وچ دیونا ہے حساب یسیرا انہاں دا حساب بھی آسان ہونا ہے انہاں دا حساب و کتاب بھی آسان ہونا ہے آسان تا ہونا ہے جو دنیا دے اندر انہاں دی زندگی تقوی وچ گزری ہونی ہے دنیا دی زندگی انہاں دی تقوی وچ گزری ہونی ہے اللہ فرماندا ہے اے رمضان دا مہینہ مسلماناں نو دتا ہے تاکہ متقی بن ونجن تاکہ کے بن ونجن متقی بن ونجن تقوی دینے واسطے رمضان آیا ہے رمضان وچ کنج تقوی اللہ نے دیتا ہے اللہ فرماندا ہے حلال روٹی تیرے واسطے حرام ہو گئی ہے حلال پانی تیرے واسطے حرام ہو گیا ہے حلال بیوی چند گھنٹے تیرے اوتے حرام ہو گئی ہے لوگاں والے پاسے نظر مارنا حرام ہو گیا ہے انہاں ساریاں حراماں کولوں بچ ونج تقوی اختیار کر لے اللہ فرماندا ہے روزے دار جڑے ویلے حلال چیز نو چھڈ دیندا ہے پانی چھڈ دیندا ہے مشروبات چھڈ دیندا ہے معقولات چھڈ دیندا ہے ازواجات نو چھڈ دیندا ہے اللہ کریم فرماندا ہے اے ہن لوگوں متقی بن گیا ہے چونکہ اے دے دل وچ اتنا تقوی آ گیا ہے جو میں روکیا تے حلال دے نیڑے نہیں گیا تے جیڑی شے نو میں ساری زندگی حرام کیتا ہے او دے نیڑے کس طرح ون سکدا ہے او دے نیڑے جا سکدا ہے نہیں جا سکتا کیونکہ ہونے متقی بن گیا ہے تقوی دی ٹریننگ اس کر لئیے اتنی ٹریننگ ہو گئی ہے جو حلال والے پاسوں بھی پابندی لاوا تا نیڑے نہیں جاندا تے حرام والے پاسے جڑا حرام ہے ہی ساری زندگی حرام ہوئے او دے نیڑے تک کدا جا سکدا دیکھو نا اللہ پاک نے اے غیر دیاں آوازاں سننیاں تے گانے بجانے سننے یہ سارے لوگوں دے اوتے حرام کیتن کہ کناں نو بچا بچا کے رکھی اتنا تقوی ہوے تیرے دل وچ کہ اے گندیاں آوازاں تیرے کان وچ نہ پہنچن جڑا بندہ حفاظت کردا ہے دنیا دے اندر ساری زندگی مست ملنگ ہو کے رہندا ہے کہ اللہ یا تیرا قرآن سننا ہے یا محمد دا اعلان سننا ہے دوئی تری گل میرے کان وچ نہیں آونی تے نہ آون دیونی ہے محمد پاک نے اس تقوی دی ٹریننگ کر کے صحابی نو دسیا ہے رستے تو گزرن تے گانے دی آواز آئی ہے نبی کریم نے کنا وچ ہاتھ چپایا ہے دور ون کے پوچھدن یارا ہن آواز تے نہیں آ رہی آکھے یا رسول اللہ ہن آواز نہیں آ رہی کنا وچوں انگلیاں کڈ لئیاں اللہ دے نبی فرمان اللہ دا حکم ہے کہ حرام آواز ہی کنے چ نہ آوے اس واسطے میں کن نہیں بند کر سکتے نے میرے کن وچ آواز ہی نہ پہنچے اللہ کریم دے پاک رسول فرماندے نے جدوں قیامت دا دن آونا ہے اللہ ایک اعلان کرنا ہے اللہ نے کیا کرنا ہے اعلان کرنا ہے اللہ نے جنت دا بازار لا دیونا ہے اپنے دیدار دا ایک بازار لا دیونا ہے اتھے اللہ نے اعلان کرنا ہے این الذین کانوا یتنزہون اسما من اصوات المزامیر او فرشتے ہو ڈھونڈو ڈھونڈو تلاش کرو انہاں لوگاں نو جنہاں لوگاں نے میں اللہ دے تقوی دی وجہ نال اپنے کناں دے اوتے پابندی لائی رکھی ہے دنیا دے اندر رنڈیاں دی آوازاں نہیں سنیا دنیا دے اندر کنجریاں دی آوازاں نہیں سنیا وڈے وڈے کنجر جڑے نچدے ہیں انہاں دی آوازاں نہیں سنیا او دھت ملنگا دی آوازاں کولوں بچ بچ کے زندگی گزار دے رہے گئے این الذین کانوا یتنزہون اسما من اصوات المزامیر اے گندی آوازاں کولوں جڑے بچ بچ کے تے کناں نو محفوظ کر دے رہ گئے انہاں نو میدان وچ کڈ کے لے آؤ سارے لوگاں نو تلاش کر کے تے لے آندا جاونا ہے جڑے ویلے اگے آ وجن اللہ کریم فرماونا ہے او لوگو تساں میرے ڈر دی وجہ دے نال اپنے کناں تے پابندی لئی رکھی ہے گندیاں آوازاں نہیں سنیا آؤ اج میں تانوں جنت دے گیت تے نغمے سناواں کی سناواں جنت دے گیت تے نغمے تانوں سناواں اللہ کریم نے حوراں نو حکم دیونا ہے جلدی کرو جنت دیاں حوراں او جڑیاں اتنا حسین حوراں نے جنت چ ایک حور ہس پوے تے او دے دنداں دی چمک نال پوری جنت ہی نظر آندی او حوراں
جڑیاں جنت دے اندر مسکرا پون تے ایویں آوازاں نکلدیاں جنت جویں مسکراہٹ دی آواز ساؤنڈ دے اندر آوے تے پورا محلہ گونجدا ہے پوری مسجد گونجدی ہے انج گھنٹیاں بجدیاں نے اودے مسکراون دے نال انج بادشاہ انج اللہ پاک نے انہاں نوں مقام تے دتا ہے اگر جنت دیاں حوراں اس جنت وچوں ایک لعاب اپنا تلے سمندر چ سٹن تے سارے سمندر شہد تو بھی زیادہ میٹھے ہو ونجن اللہ انہاں حوراں نوں آندا ہے او میٹھیاں آوازاں والیاں حوراں او میٹھیاں صورتاں تے شکلاں والیاں حوراں انہاں لوگیاں نے رنڈیاں دی آوازاں نہیں سنیاں کنجریاں دی آوازاں کولوں بچدے رہ گئے کنجر دی آوازاں کولوں بچدے رہ گئے بچے کہ نہیں بچے تے جڑا صبح سویرے اٹھے نا تے بادشاہ ساڈا ناشتہ ہی تاں ہو سی جو دکان وچ قوالی پہلے لگے جیجو کنجر دی آواز کنے چ نہ آوے تے دکان وچ برکت ہی نہیں آندی اے انہاں لوگاں دی گل نہیں جڑے اس طرح دے کنجراں تے ملنگاں کولوں بچ بچ کے کناں نوں حفاظت وچ رکھدے رہ گئے اللہ انہاں دے بارے آدا ہے او سونیاں حوراں حسن تے حسین دیاں حوراں حسن تے جمیل والیاں حوراں جلدی جلدی اپنی سونیاں آوازاں دے نال آ کے جنت دے گیت سناؤ انہاں جنتیاں نوں نغمے سناؤ انہاں جنتیاں نوں نغمے پیاں سناندیاں نے گیت پیاں سناندیاں نے جڑے ویلے جنت دی حور نے بولنے نے جنتیاں اکسی اللہ ایو جہی سونی آواز اج تک میں سنی دنیا تے بھی بڑے بڑے سونی آوازاں والے آندے رہ گئے بڑیاں سریلی آوازاں والے پر جیڑی جنت دی حور دے اندر لذت آواز دی ہور اے کس نوں نصیب ہونی ہے جڑا نور جہان کولوں بچ بچ کے رہے ہاں جی حوراں دی آواز جڑے ویلے آ وجنی ہے اللہ سنا دے ویلے سناونے تو بعد اللہ پوچھنے سناؤ میرے یارو او میرے وفادارو او میرے دلدارو مزہ آیا ہے کہ نہیں آیا اللہ بڑا مزہ آیا ہے بڑا سکون آیا ہے دل مطمئن ہو گیا ایو جی آواز سنی بھی کوئی نہیں اللہ فرماندا ہے اس تو ہور اچھی سناو اس تو اللہ ہی مزے وچ آ گیا اللہ کریم فرماندا ہے جنتیاں نال مینوں بھی اتنا سرور آونا ہے کہ جنتیاں دے دل جب تک مطمئن نہیں ہونے میں ہی آوازاں سناندا ہی رہساں کیوں جو انہاں میری خاطر اپنے کناں نوں محفوظ کیتا ہے اللہ فرماندا ہے ہور سناوا آدن ہاں اللہ ہور چا سناویا اس تو بھی اچھی ہے اللہ دا اس تو بھی ڈبل اچھی تانوں سناوا اللہ کریم حکم دیندا ہے او انبیاءاں وچوں میرا ایک نبی بلاؤ جدا نام داؤد جدا نا کہوے یا داؤد تعال ورتقل منبر آ میرا داؤد پیغمبر منبر تے چڑھ ون منبر جنت دا ہوئے مجمع حوراں دا ہوئے واہ واہ سبحان اللہ مجمع حوراں دا لگا ہویا ہے مجمع جنتیاں دا لگا ہویا ہے مجمع اللہ دے یاراں دا لگا ہویا ہے داؤد پیغمبر نو حکم ہوندا ہے کون داؤد پیغمبر او جڑا زمین دے اوتے اللہ دی زبور کتاب نو پڑھیا تے فرشتے بھی جھومدے ہوندے نے آسماناں دے اوتے اللہ دی کتاب نو سریلی آواز دے نال پڑھیا تے پہاڑ بھی انج جھومدے آدن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وا اللہ تیری کتنی بڑی شان ہے اپنے جب تک آواز ختم نہ ہوئے پرندے بھی خلا دے اندر بند ہو کے کھلوے دے سن قطن اگے جان واسطے تیار نہ ہوندے سن اللہ کریم فرماندے نے آ میرا داؤد پیغمبر داؤد علیہ السلام آونا ہے اللہ فرماونے جلدی کر تلاوت شروع کر انہاں لوگاں نو نغمہ سنا میری توحید دا نغمہ سنا میرے گیتاں دا نغمہ سنا میری تعریفاں دا نغمہ سنا میرے وصفاں دا نغمہ سنا میری عادتاں دا نغمہ سنا میری عبادتاں دا نغمہ سنا میری تلاوتاں دا نغمہ سنا میری قراتاں دا نغمہ سنا میرے حالات دا نغمہ سنا میری کال دا نغمہ سنا میری کیل دا داؤد علیہ السلام نے سناونا شروع کر دیونے سونی آواز دے نال سارے جھوم جھوم کے سبحان اللہ پہ آکھدے نے تساں نہ آکھو تواڈی گل نہیں جنت والے دی گل ہے سارے جھوم جھوم کے پیا دین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کریم فرماندا ہے او دسو میرے یارو ایو جی آواز سنی آکھے نو نو اللہ اے تے بہت سونی تے اونچی آواز سنائیے اللہ فرماندا ہے ہور خیال ہے وے اس تو بھی اونچی سناوا اس تو بھی اونچی سناوا اس تو اللہ پوچھدا ہے جنتیاں کولو
تہاڈی گل نہیں، تسی ایتھے ہی رہیو۔ اللہ جنتیاں کولو پوچھدا ہے ہور سناواں؟ آکے ہاں اللہ ہور سناویا۔ اللہ فرمادا یا حبیبی تعال ورتقل منبر، اے میرا محمد حبیب پیغمبر، اے میرا خلیل پیغمبر، او میری وحدت دی دلیل پیغمبر، او میرا یار پیغمبر، او میرا دلدار پیغمبر، او میرا غمخوار پیغمبر، او میرا معصوم پیغمبر، میرا مخدوم پیغمبر، او میرا سردار پیغمبر، میرا مطاع پیغمبر، میرا شافی پیغمبر، میرا کافی پیغمبر، میرا حاشر پیغمبر، میرا آقے پیغمبر، میرا خاتم پیغمبر، میرا اول پیغمبر، میرا آخر پیغمبر، میرا ظاہر پیغمبر، میرا خاتم النبیین پیغمبر، مرسلین پیغمبر، امام الاولین والآخرین پیغمبر، آ میرا پیغمبر منبر تے چڑھ جا، سونی آواز نال انہاں نوں میرا قرآن سنا، سونی آواز نال میرا قرآن سنا۔ اللہ دے پاک رسول منبر تے چڑھ ونجنے نے، منبر تو چڑھنے تو بعد انہاں پڑھنا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی آسن تے اطیب تے اول تے آخر تے ظاہر تے ابتل آواز نال پڑھنا ہے، سارے جھوم کے آکسن سبحان اللہ، کہ آکسن سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ ایو جی سونی آواز نہ داؤد دی، ایو جی سونی آواز نہ تیریاں حوراں دی، جیڑی آواز سریلی محمد دی آواز ہے، بڑی آسن آواز ہے، بڑی اکمل آواز ہے، بڑی اجمل آواز ہے، بڑی آسن آواز ہے، اے دی نال مقابلہ کوئی نہیں۔ اللہ فرماندا ہے او تقوی والے لوگو مینوں تواڈے نال بہت بڑا پیار ہے، او تساں میری خاطر اپنے کناں نوں بچایا ہے، اپنے وجود نوں بچایا ہے، اپنے پیٹ نوں بچایا ہے، اپنی اکھاں نوں بچایا ہے، انہاں سارے کماں نوں بچاندے رہ گئے ہو۔ اس وقت نبی کریم فرماندے ترائے اکھاں اللہ نو وڈیاں پسند ہونیاں نے، فی سبیل اللہ پہرا دیون والیاں، اللہ دے ڈر تو روون والیاں، تے تیسری اکھ او ہونی ہے جیڑی غیر محرم نو ویکھنے تو بند رہ گئی، غیر محرم نو ویکھنے تو لوگاں دیا زنانیاں پالنے تو جیڑی بچ بچ کے رہی، او اکھ بھی اللہ نو وڈی پسند ہونی ہے۔ او تقوی والے لوگوں بڑا کمال ہے، تہاڈا بڑا کمال ہے، میری خاطر تساں بڑا بڑا کم کر کے آئے ہو دنیا دے اندر، آؤ میں دساں تانوں اس آواز تو سونی آواز تساں سنی ہے؟ آکھے نہیں جی نہیں جی اللہ اساں تے نہیں سنی۔ اللہ فرماندا ہے اس تو بھی اچھی ہور میرے کول موجود ہے، آکھو تا سنا دیواں؟ آکھے ہاں ہاں اللہ سنا دیو۔ اللہ کریم فرماندا ہے آؤ ذرا میرے نیڑے لگ گو۔ اللہ کریم نے اپنے نور دے پردے ہٹا دیونے، نور دے پردے ہٹا دیونے، سارے جنتیاں نو آکھنا پہلے میرا دیدار کرو تا وت میری آواز سنو، وت فیصلہ کرو جو ساری کائنات وچوں اول آواز کیدی۔ جڑے ویلے اللہ پاک نے دیدار کراونا ہے، کلام بعد وچ کرنا ہے، دیدار کراونا ہے، اللہ کریم فرمانے نو اس ٹائم تے جنتیاں دی موجاں ہو ونجنیاں نے۔ اللہ سارا کچھ تیرے واسطے کر دے رہ گئے، ساریاں نعمتاں تا مل گئیاں پر تو سانو کوئی نہ ملنا وے۔ اج تیرا دیدار ہویا تے سارے رج ہو گئے نے، ساریاں سیراں ہو گئیاں نے، ساریاں کمیاں پوریاں ہو گئیاں نے۔ اللہ پاک نے آپ وت قرآن پڑھ کے سناونا ہے، اللہ پاک نے آپ وت قرآن پڑھ کے سناونا ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ جڑے ویلے اللہ نے دیدار کراونا ہے، اپنا کلام سناونا ہے، جنتی آکھنا اللہ واقعی سبحان اللہ تیرے نال دا آواز وچ بھی کوئی نہیں، تیرے نال دا سونا بھی کوئی نہیں، تیرا حسن بھی بے مثال، تیری آواز ہی بے مثال، تیرا کلام ہی بے مثال۔ کیوں اللہ کریم دے آواز وچ اتنی لذت ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کو کسے بندے نے سوال کیتا ہے، اے ایوبا کافی بیماری کڈ کے آیا ہے، 23 سال تو نہیں بیمار رہ گئی ہے،
بیماریاں دے نال جکڑیا گیا ہے، ہن تینوں صحت مل گئی ہے، او بیماری والے دن ہن بھی تینوں یاد آندن کہ کوئی نہ۔ ایوب علیہ السلام آدن او لوگو او دن مینوں انہاں دناں کولوں زیادہ یاد آندن، انہاں دناں کولوں۔ بندہ حیران ہو گیا سوال کرن والا کہ بندے نو صحت پسند ہوندی ہے، اللہ دے نبی ایوب نو بیماری پسند ہے، کوئی وکھرا بندہ ہے دنیا دے اندر۔ ایوب علیہ السلام کو پوچھدا ہے کیوں جی ایام تا صحت والے زیادہ چنگے لگدے نے، او زیادہ ایام یاد آندے نے، تو بیماریاں والے ایام نو زیادہ پسند کردا ہے تے یاد کردا ہے۔ ایوب علیہ السلام آدن اس واسطے زیادہ پسند ہیں جدوں میں بیمار ہوندا ہاں، تکلیف دے اندر ہوندا ہاں، روزانہ میرے کولو اللہ پوچھدا ہے کیف الحال، روزانہ میرے کو نور دے پردے ہٹا کے پوچھدا ہے او میرا ایوب تیرا کے حال ہے، کہڑے حالاں وچ وقت پاس پیا کردا ہے، جڑے ویلے اللہ میرے کولو حال پوچھدا ہے تے میرے نال گل کردا ہے، جیڑی لذت مینوں اس گل سنن وچ آندی ہے او لذت مینوں اپنی صحت وچ نہیں آندی۔ اللہ دے کلام وچ لذت ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ زندگی باقی تے ملاقات۔